السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس آن لائن درس تفسیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم سورہ ہود سے 12 تا 16 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ تفسیر جانتے ہیں۔ احباب گرامی، جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، سب کے رہنے اور دفن کیے جانے کی جگہ کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین بہترین طریقے سے جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو اس لیے پیدا کیا ہے، مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ مرنے کے بعد انہیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم عذاب کو ان سے کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیں، کچھ دنوں کے لیے ان سے عذاب کو روک لیں، تاخیر سے کچھ عذاب ہم ان پر بھیجیں، تو جب عذاب جو ہے رکا رہے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ کون ہے روکنے والا، کیوں رکا ہوا ہے، کیوں نہیں عذاب لاتے، یعنی وہ جلدی کرتے ہیں اور جلد بازی میں وہ مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب چاہے عذاب لا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرنے میں دیر کر رہا ہے، یعنی تمہارے اوپر جو ہے عذاب اللہ رب العالمین جلدی سے نہیں نازل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو ابھی بھی نازل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم انسان کو رحمت عطا کرتے ہیں اور پھر اسے چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں تو وہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور انہوں نے صبر کیا، وہ لوگ مغفرت پانے والے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تنگی لاحق ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کی طرف سے باتیں سن رہے ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبیدہ خاطر ہوا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں: فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں، بس شاید کہ آپ اس وحی کے جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، جو وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس کے کچھ حصے کو آپ چھوڑ دینے والے ہیں، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، آپ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا ہے، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 98 میں ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہوا، اور شاید آپ کا سینہ تنگ ہو اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر جو ہے گراں گزرے، ممکن ہے کہ وہ آپ جو ہے ناپسند کریں، وہ آپ جو ہے سنانا انہیں ناپسند کریں، ممکن ہے کہ آپ وہ انہیں سنانا
پسند نہ کریں. آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے، وہ آپ ہر صورت میں کیے جائیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس میں دلاسا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. اور آپ سن لیجئے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قرآن ہے تو اس کے نظیر پیش کر کے دکھلا دو اور تم جس کو چاہو مدد حاصل کر لو ان سے بھی، لیکن تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرہ. جیسا کہ سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے کہ اے نبی پاک آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب ان کے اس کے مثل لانا جو ہے ان کے لیے جو ہے دشوار ہے، ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. جیسا کہ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پھر تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا تیسرے نمبر پر کہ چلو ایک سورت بنا کر پیش کر دو، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں میرے بھائیوں یہ بات گزر چکی ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی یہ بات جو ہے گزر چکی ہے. تفسیر ابن کثیر میرے بھائیوں اس آیت میں جو ہے ہم جا کر کے تفسیر ابن کثیر کے اندر جو سورہ یونس کی 39 نمبر آیت ہے ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم اس کو جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا تھا تم بھی اس طرح سے گڑھی ہوئی لے کر کے آؤ. تو ہم نے یہاں پہ جانا کہ اللہ رب العالمین مختلف مقامات پر اور متعدد طریقوں سے لوگوں کو اللہ رب العالمین چیلنج دیا. کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن اس کے مثل قرآن لے کر کے آ جاؤ، تو کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ 10 آیتیں لے کر کے آ جاؤ، تو کہیں کہا کہ ایک سورت بنا کر پیش کر دو. اس بنا پر اگر آخری چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، جیسے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے مثل ایک بات لا کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. مگر ترتیب نزول سے میرے بھائیوں چیلنج کی اس ترتیب کی تائید نہیں ہوتی ہے. واللہ اعلم. مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ یہ کہنے والے تھے کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو اللہ رب العالمین نے انہیں متعدد طریقوں سے جو ہے چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو اور کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو تم بھی اس طرح سے گڑھی ہوئی لے کر کے آ جاؤ. تم تو عربی ہو، تم تو جاننے والے ہو اور تمہارے پاس تو پورے امکانیات بھی ہیں، لے کر کے آ کے دکھاؤ. پھر ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ گڑھی ہوئی جو ہے قرآن ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ قرآن اللہ رب العالمین کلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے مثل قرآن جو ہے پیش نہیں کر سکتا. قرآن کو چیلنج ہے وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، کوئی بھی اس کے مثل قرآن یا کوئی بھی اس کے مثل ایک بات بھی لا کر نہیں دکھا سکتا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب نے فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو. میرے بھائیوں اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اس چیلنج کو وہ قبول نہ کریں، تمہاری بات کو یہ قبول نہ کریں کہ ہاں اس کے
مثل جو ہے آیتیں لے کر کے آئیں، اس کے مثل 10 صورتیں لے کر کے آئیں، تو جان لو کہ یہ اللہ رب العالمین کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے قرآن مجید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو، یہ ماننے کے لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے، آمادہ نہیں ہو اور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو۔ یعنی میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم نہیں لا سکتے تو ایمان لاؤ، اور اگر نہیں ایمان لاتے ہو اور نہیں مانتے ہو بات رسول کی تو سمجھ لیجئے کہ تم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا کا پورا یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہاں سب کے سب ان کے اعمال جو ہے اکارت ہیں، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب کے سب برباد ہونے والے ہیں۔ ان دو آیات کے بارے میں بات کا خیال ہے کہ اس میں اہل ریا کا ذکر ہے، یعنی جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے جو لوگ ریاکاری کرنے والے ہیں، جو اچھے کام ہیں ان کو کرتے ہیں مگر ان سے اللہ رب العالمین خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس سے مقصد ان کا ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ ان کی تعریف کریں۔ تو یہاں پہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اہل ریا کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور بعض کے نزدیک ان میں طالبان دنیا کا ذکر ہے، یعنی جو دنیا طلبی کے پیچھے ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، دینار و درہم کے جو بندے ہوتے ہیں، اور جن کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب دنیا کی جو ہے آشائشیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پر مراد ہے بعض لوگوں کے نزدیک۔ میرے بھائیوں، کیونکہ دنیا دار بھی جو بعض اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن مجید و سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے 21 میں اور سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا کو چاہیں گے اللہ رب ان کو دنیا دے گا، لیکن آخرت میں ان کا کچھ بھی نہ ہوگا، اور وہ جو نیک عمل کرتے رہیں گے ان کا دنیا میں جو ہے فائدہ ہو جائے گا، اور آخرت میں ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے 16 تھیں، ان کا معنی اور مفہوم ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کیوں ہم پر عذاب نہیں نازل کرتا، یعنی وہ استجال کرتے ہیں اور وہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نازل ہی نہیں کر سکتے وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ کہتے تھے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، اس پہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین لوگوں کو چیلنج کیا ہے، جو لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا، تو اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اس کے مثل جو ہے 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے پھر 3 صورتیں اور کچھ آیتیں ہی لے کر آنے اور کچھ بات ہی لے کر آنے کی اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، لیکن کوئی بھی اس کے مثل کوئی کلام لے کر کے آ ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر نہیں لا سکتے ہو تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ورنہ تم جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ جو لوگ دنیا طلبی میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی دنیا کو دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے سارے اعمال جو ہے اکارت ہوں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس درس میں بس اتنا ہی میرے بھائیوں، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں کا معنی و مفہوم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہنے سنے باتوں کو جو ہے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے لوگوں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الغفور۔ والسلام علیکم۔